أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. تمام شہروں کی ماں کہلانے والا مکہ مکرمہ، جس میں اللہ کا وہ گھر ہے جو سب سے پہلے اس دنیا میں اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، جس کے گود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کے ساتھ پہلی بار خانہ کعبہ کے قریب آباد ہوئے. اس کے بعد مکہ کی آبادی بڑھنے لگی. مکہ کے معزز قریشی قبیلے میں بنو ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور بنو زہرہ خاندان کی آمنہ کے یہاں 570 عیسوی میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام محمد رکھا گیا. حبشہ کا گورنر ابرہہ ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا، جس کو ابابیل نے شکست دی. شکست کے 54 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے دادا عبد المطلب ان کو کعبے میں لے کر گئے اور ان کا نام محمد رکھا. ابھی تک مکہ کے لوگوں نے محمد نام نہیں سنا تھا. بنو سعد قبیلے کی خواتین حضرت حلیمہ اور سویبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور پالا پوسا. 4 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کو لوٹا دیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، آمنہ اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئی. مدینے سے لوٹتے وقت مقام ابوا پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. وہاں سے یتیم محمد کو ان کی خادمہ ام ایمن مکہ لے کر آئیں. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش دادا عبد المطلب نے کی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 سال تک ان کی خدمت میں رہے. اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد چچا ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرنے لگے. ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر گئے. اس وقت ان کی ملاقات ایک عیسائی عالم بحیرہ سے ہوئی. اس نے ابو طالب کو بتایا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آخری نبی کی نشانیاں دکھتی ہیں، اور دشمن یہودیوں سے بچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مکہ واپس بھیج دینا چاہیے. وہاں سے لوٹنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی اور اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے شہر میں صادق و امین کے نام سے مشہور ہو گئے. چھوٹی عمر سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حقوق کے کارکن اور مسائل کو حل کرنے والے بن گئے تھے. اس وقت انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک معاہدہ ہوا تھا جسے حلف الفضول کا نام دیا گیا. یہ معاہدہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہوا تھا. معاہدہ کا خلاصہ یہ تھا کہ مکہ میں کسی کو نہ ستایا جائے گا اور نہ حملہ کیا جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاہدے میں حصہ لیا تھا. کعبہ کی تعمیر کے بعد جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو وہ جنگ کے دہانے پر پہنچ گیا تھا. اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت کی تو مسئلہ حل ہو گیا. یہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أشرقت نفسي بنور من فؤادي.